السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضائل و احکام جو میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، تو اس میں پہلا نمبر دیکھیے، ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل و احکام۔ دیکھیے، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم ارکان جیسے وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ اور قربانی وغیرہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ حدیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 2، عشرہ ذو الحجہ میں نیک اعمال جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل معروف و مشہور ہیں۔ نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سارا مال اللہ کے راستے میں، اور اپنی قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید بھی ہو جائے، یہی تنہا وہ شخص ہے جو ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ نمبر 3، عشرہ ذو الحجہ میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کی کثرت۔ نمبر 3 بورڈ پہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ اس کے بعد عشرہ ذو الحجہ میں روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا خاصیت ہے؟ دیکھیے، عشرہ ذو الحجہ میں روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن اور یوم عاشوراء اور مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں شب بیداری، اس کی کیا خاصیت ہے؟ عشرہ ذو الحجہ کی راتوں میں خصوصی عبادت کرنے کی ترغیب بھی حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ دیکھیے، عشرہ ذو الحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ دیکھیے، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے ہی بال و ناخن کاٹ لے اور زائد بالوں کی صفائی کر لے، کیونکہ ذو الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد بال و ناخن نہ کاٹنے کا حکم حدیث میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ذوالحجہ کے چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کترے، نہ سر کے بال مونڈے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے، لیکن واضح ہو کہ یہ حکم مستحب ہے۔ اگر کوئی بال کٹوا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے عرفے کے دن کا روزہ، اس کی کیا خصوصیت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ دیکھیے عشرہ ذی الحجہ کی ایک اہم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے، تو اس کی کیا خاصیت ہے، چلیے دیکھیے ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 تاریخوں میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں، کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا باعث بنے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ اب آگے دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ، تکبیر تشریق کیا ہے۔ دیکھیے تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ ہر بالغ مرد، ہر عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو آخر میں دعا۔ دیکھیے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں خوب کثرت سے لمبی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم کو اور سب کو، پوری امت مسلمہ کو ان ایام کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کو بھی آپ لوگ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔